کچھ ہی دیر میں گرم ہوتے سالن کی خوشبو کے بجائے ایک جانی پہچانی محسوس خوشبو موسیٰ کے قرب و جوار میں پھیل گئی۔ سرحد سے اپنے عقب میں کھڑی وردہ کو دیکھا، جس نے رو رو کر اپنا حشر بگاڑا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے سوچا اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دے تو خود ہی سیدھی ہو جائے گی، مگر دل کے ہاتھوں مجبور موسیٰ زیادہ دیر خود کو خاموش نہ رکھ سکا۔ گلا کنکار کر سوالیہ نظروں سے وردہ کو دیکھا، جس کی قاتل نگاہوں میں بے شمار شکوے پوشیدہ تھے۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ سکتہ اس وقت ٹوٹا جب مائکرو ویو نے اپنی بیپ بیپ سنا کر متوجہ کیا۔ ابلے چاول اور مرغی کا سالن مائکرو ویو کی گرمائش کے بعد بھاپ اڑا رہا تھا۔ وردہ ہنوز موسیٰ کی گورے جا رہی تھی۔ موسیٰ بھی نہایت سنجیدگی سے اپنے کام میں مشغول تھا۔ دھلی صاف چمچ نکال کر پلیٹ میں رکھ کر کھانے والے میز پر لے آیا۔ وردہ اپنے نظر انداز کیے جانے پر بلکا رہی تھی، مگر شدید قسم کی اکڑ جو دکھانی تھی، اس لیے کچن کے بیچوں بیچ کھڑی موسیٰ کو گور رہی تھی، جو کرسی کھینچ کر بیٹھنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ دل و دماغ میں جنگ چڑھ چکی تھی۔ دل کہہ رہا تھا وردہ کو بلا لو، اسے کھانے دو، جبکہ دماغ کہہ رہا تھا وہ تو صبح سے 2 مرتبہ کھا چکی ہے، تم نے روزہ رکھا ہوا تھا، خود کھاؤ۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ روزہ تو صبر اور پرہیزگاری سکھاتا ہے، تو میں کیوں اس سے بدلہ لوں جو میرے ماتحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن خاوند اپنی مومنہ بیوی سے بغض و نفرت نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی ایک عادت اسے ناگوار معلوم ہوتی ہے تو کسی دوسری عادت سے اسے ضرور خوشی بھی ہوتی ہے۔ جو نرمی سے محروم ہوا وہ بلائی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جائے عیب دار کر دیتی ہے۔ موسیٰ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ دل و دماغ میں چڑھی جنگ کے بعد فوراً نتیجہ اخذ کر لیا اور دھیمے شیرین لہجے میں وردہ کو پکارا، وردہ بھوک لگی ہے تو آپ کھا لو، میں اپنے لیے کچھ اور بنا لیتا ہوں۔ وردہ بھی شاید اس کی پکار کی منتظر تھی۔ منہ پھلائے فوراً موسیٰ کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور موسیٰ کے سامنے پڑی پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی۔ موسیٰ کو اسی رویے کی امید تھی، لہذا خاموشی سے پھلوں کی ٹوکری میں سے کیلا اور سیب لے کر چیننا شروع کر دیا۔ سیب کی چند کاشیں کاٹ کر وردہ کے سامنے رکھی اور بقایا خود کھانا شروع کر دیا۔ وردہ کا پلیٹ میں چمچ چلانے کی کڑکڑ کے علاوہ عالیشان گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ موسیٰ سوچ رہا تھا کہ کیا پکایا جائے جو آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہ لے۔ موسیٰ بھی شش و پنج میں تھا تو وردہ سے رہا نہ گیا اور روٹے لہجے میں بولی، میری بھوک ابھی بھی باقی ہے، مجھے کچھ اور بنا کر دو۔ وردہ روزہ میں نے رکھا ہوا تھا یا آپ نے؟ موسیٰ نے نرمی سے پوچھ کر آنکھیں وردہ کے چہرے پر گاڑ لی۔ روٹے لہجے میں جواب آیا، میں نے نہیں بولا تھا روزہ رکھو۔ اوہ اچھا، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آپ نے تو نہیں بولا تھا۔ خیر میں دیکھتا ہوں، ابھی پاستا مکرونی جو بھی جلدی بن جائے۔ وردہ اس وقت میرا جی چاہ رہا ہے کہ کوئی مجھے پکا کر کھلائے، موسیٰ نے بڑے مان سے کہا۔ اب اگر لفٹ کروا دی ہے تو زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ نہیں، بالکل بھی نہیں سمجھا، ذرا تفصیل سے سمجھا دو گی پلیز؟ وردہ نے غصے میں سراہی نما گردن کو دائیں بائیں جھٹکا، جس کا مطلب موسیٰ کو بخوبی سمجھ آ چکا تھا کہ پارا اپنی سطح سے اوپر جانا شروع ہو گیا ہے۔ ٹھنڈی آہ بھر کر کچن کی کیبنٹس کو کھنگالنا شروع کر دیا۔ ملی جلی سبزی کے ساتھ چکن پاستا بنا لیا، پلیٹ میں سجا کر میز پر رکھا اور وردہ کو کھانے کا عندیہ سنایا۔ خود وضو کر کے عشاء کے لیے نکل گیا۔ واپسی پر کچن میں بکھرے بے ترتیب برتن اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ پہلے پاستے کے ساتھ انصاف کیا اور پھر وہی برتنوں کی دھلائی اور باقی کچن کی صفائی۔ نوبیاہ تھا دلہا اڑیل دلہنیا کے ہاتھوں جو کہ آٹے کی طرح پس رہا تھا۔ ست شکر کمرے کے لاک کی چابیاں چھپائی ہوئی تھی، ورنہ وردہ بیگم نے کمرے میں دخول کے سارے راستے بند کر دینے تھے۔
اور پھر موسیٰ سکندر خان کسی اور ہی کمرے کو اپنی پناہ گاہ بناتا جو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا۔ مہمان خانے سے سنگل میٹرس اٹھا کر لائبریری میں رکھا۔ لائبریری میں بچے دبیز قالین نے لاج رکھ لی، ورنہ ماربل کی ٹائلوں سے اٹھتی ٹھنڈک نے 14 طبق روشن کر دینے تھے۔ وردہ موسیٰ کی ساری کارروائیاں خاموشی سے دیکھ رہی تھی، لیکن ظاہر یہی کروا رہی تھی کہ اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موسیٰ کو بیتے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب وردہ صرف اسی کو سوچتی، اسی کا دم بھرتی تھی، رات گئے اپنی محبت کا اظہار کبھی شاعری سے تو کبھی مستقبل کے لیے نئے منصوبے بنا کر موسیٰ کو سونے نہ دیتی تھی۔ لائبریری کے فرش پر رکھے میٹرس پر لیٹے موسیٰ کی آنکھیں بنا کسی تگ و دو کے نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں طاقتور مومن کمزور مومن سے بہت بہتر اور پسندیدہ ہے۔ البتہ دونوں میں اچائی موجود ہے۔ جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور بے بس ہو کر نہ بیٹھو۔ اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو اگر میں اس طرح کر لیتا تو ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، بلکہ یوں کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور اس نے جو چاہا وہ کر دیا۔ یاد رکھو اگر کا لفظ شیطان کی دخل اندازی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ دن برق رفتاری سے گزرنے لگے۔ شادی کے کچھ دن گزر گئے۔ وردہ کا رویہ ہنوز اکڑا اکڑا سا تھا، جبکہ موسیٰ سے بات اسی وقت کرتی جب کھانا چاہیے ہوتا یا پھر دل کی بڑاس نکالنے کے لیے خواہاں جھگڑا کرنا ہوتا۔ موسیٰ اپنی بردبار طبیعت کے باعث حکمت سے گزارا کر رہا تھا۔ صرف ایک دن کی مہلت تھی جب گھر کے تمام ملازمین نے واپس گھر آ جانا تھا۔ موسیٰ کو پریشانی گھیرے ہوئے تھی، پتہ نہیں وردہ کا رویہ کیسے ہوگا۔ اس معاملے میں خوب سوچ بچار کے بعد وردہ سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ بستر پر جانے سے پہلے اپنے کمرے میں بیچے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وردہ جو کہ وقت گزاری کے لیے کتاب ہاتھ میں تھامے ورق الٹ پلٹ کر رہی تھی، موسیٰ کی آواز پر ناگواری سے دیکھنے لگی۔ وردہ میری بات غور سے سننا اور اس پر عمل بھی کرنا پلیز۔ موسیٰ کے لہجے میں انتہا کی انکساری تھی جو کہ وردہ کو زہر لگتی تھی۔ وہ جتنا بھی موسیٰ کو زج کرنے کی کوشش کرتی اتنی ہی ناکام ہو رہی تھی۔ نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا ہے یہ بندہ۔ ڈیٹ نمبر 1، کوئی بات لڑائی جھگڑا کچھ بھی تو اثر نہیں کرتا اس موسیٰ سکندر خان پر۔ اس شخص سے کس طرح اپنی جان چھڑاؤں؟ بولو، میرے کان ساتھ ہی ہے۔ کان تو مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، کافی خوبصورت ہے تمہارے کان ماشاءاللہ۔ موسیٰ کام کی بات کرو اور ادھر سے چلتے بنو، ورنہ کیا کرو گی؟ ورنہ میں ڈیڈ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ کیا بتاؤ گی ڈیڈ کو؟ جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ اچھا ماشاءاللہ، بتا دینا۔ موسیٰ سکندر خان بہت حوصلے اور برداشت والا مرد ہے، میرے ہر بدتمیزی اور ہر حق تلفی کو آسانی سے ہضم کر جاتا ہے۔ بولو، بتاؤ گی نا اپنے ڈیڈ کو یہ ساری باتیں؟ یہ بھی بتا دینا کہ موسیٰ سکندر خان بیوی کی گھر آمد پر ہفتے میں 2 روزوں کے بجائے 5 روزے رکھنے لگا ہے۔ موسیٰ وردہ کو شدید تپ چڑھی۔ سچ کڑوا لگتا ہے وردہ جمال مرزا، اپنے اندر سچ کو سننے کا حوصلہ پیدا کرو، ورنہ زمانے کے تپیڑے آپ کو رون ڈالیں گے۔ اپنی اس خام خیالی کی دنیا سے باہر نکل آؤ۔ حقیقت کی دنیا میں اپنے آس پاس بسنے والوں کو اپنی حقارت اور نفرت کے بجائے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ زندگی بہت مختصر ہے، نہ جانے کب سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ زیادہ فلسفہ نہ جھاڑو میرے ساتھ، وردہ نے انگلی کے اشارے سے متنبہ کیا۔ فلسفہ نئی حقیقت واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کل سے تمام ملازمین واپس آ رہے ہیں اور میں اپنے کام پر واپس جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ جو بھی کرتی ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو اس کو اس کمرے کی 4 دیواری سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ حالہ بھی ایک بزرگ اور ہمدرد خاتون ہے، میں قطعاً نہ سنوں کہ آپ نے ان کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کل سے کھانا خالہ بھی بنائیں گی اور 2 ملازم باقی گھر کو صاف کریں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے یہ کمرہ اور واش روم کو صاف رکھنا۔ مجھے کام سے واپسی پر شاور لینے کی عادت ہے اور اگر مجھے واش روم گندا دکھائی دیا تو پھر نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ملازم ہوں تمہاری، نہیں بیوی ہو میری۔ مجھے اچھا لگے گا میری بیوی میرے چھوٹے موٹے کام نپٹائے۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ روز دیکھتا ہوں۔ جاؤ منہ دھو۔
دن میں 5 مرتبہ دھوتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آپ چاہتی ہو تو منہ دھونے کی تعداد بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ میرے ساتھ زیادہ فری نہ ہوا کرو، میں پہلے بھی وارن کر چکی ہوں۔ کام کی بات کرو اور چلتے بنو اپنی اس لائبریری میں۔ پچھلے 15 منٹ سے جک مار رہا ہوں، کیا کام کی تو بات کر رہا ہوں مس وردہ جمال مرزا۔ دوبارہ سے یاد دہانی ہے، جو باتیں بتائی ہے انہیں اپنے پلوں سے باندھ لو، اور پلو تو ہے ہی نہیں، آپ ایسا کرو یہ جو کلے بال ہے نا ان کے ساتھ پرچی بنا کر لٹکا لو۔ تمہیں بڑی تکلیف دیتے ہیں میرے کلے بال۔ تکلیف تو نہیں ہے البتہ۔ بولو اب چپ کیوں ہو گئے ہو؟ بڑا شوق ہے سننے کا، سنتی ہے میرے جوتی۔ آپ جوتی کو اپنے پاس ہی رکھو، جو بولا ہے اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر موسیٰ نے مانی خیز نظروں سے وردہ کو دیکھا اور پھر اٹھ کر لائبریری میں چلا گیا۔ اپنے پیچھے وردہ کو کمرے میں اکیلا پیجتاب کھانے کے لیے چھوڑ گیا۔ اتنی پیاری بیوی ہے میری، موسیٰ کی، یہ تو بالکل گڑیا کی طرح لگتی ہے ماشاءاللہ۔ موسیٰ میٹھی مسکراہٹ سجائے وردہ کو زہر لگ رہا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر حالہ بھی وردہ کے واری کی صدقے جا رہی تھی۔ وردہ نے گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ حالہ بھی، مجھے تو دیر ہو رہی ہے، میں تو چلا۔ آپ نے میری بیوی کا ڈھیر سارا خیال رکھنا اور انہیں خوب کھلانا پلانا ہے۔ موسیٰ جان بوجھ کر وردہ کو زج کر رہا تھا، بات خالہ بی سے کر رہا تھا اور دیکھ وردہ کو رہا تھا۔ وردہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا گڑیا۔ موسیٰ سلام بول کر تیزی سے اپنا آفس بیگ اور فون اٹھاتا نکل گیا۔ وردہ نے سکھ کا سانس لیا۔ وردہ کو خالہ بھی ایک مخلص اور سادہ سی بے ضرر عورت لگی۔ موسیٰ کے گھر سے نکلتے ہی اس کی تعریف میں بڑے بڑے پل باندھنے لگی۔ وردہ کے دماغ میں فوراً دھماکہ ہوا۔ وہ میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں ہاں بیٹی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ایک چھوڑ 1000 باتیں پوچھو، اب ہم دونوں نے تو سارا دن اکٹھے گزارنا ہے۔ وردہ سوچ میں پڑ گئی، اگر پوچھا تو خالہ بھی کیا سوچیں گی؟ خالہ بھی آپ موسیٰ کے گھر والے فیضان کو جانتی ہے؟ ارے بیٹی کیا پوچھ لیا؟ خالہ بی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ فیضان تو موسیٰ صاحب کی آنکھ کا تارا تھا۔ خالہ بی کے بولنے کے ساتھ ہی وردہ تو